آئیے موضوع منتخب انبیاء کرام اور ان کے کاروبار، اس موضوع کی دوسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پیشتر آقائے دو جہاں رسول ذیشان خاتم پیغمبراں صاحب قرآن مالک جنان محمد عربی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز باوقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جو پہلی قسط میں بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو سورج کے شعاعوں نے آپ کے بدن کا بوسہ لیا تو گرمی کا احساس ہوا، تو اب ایسی صورت میں کپڑے کی ضرورت تھی۔ یہاں پہ ایک بات اور روک کر کے بول دیں، آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ کا بدن کالا پڑ گیا۔ جب کالا پڑا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا بدن جب کالا پڑ گیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرا بدن سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم مہینے کے 3 روزے رکھو جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے 1/3 بدن کو جنت جیسا جمال عطا فرما دیا، اور جب دوسرا روزہ رکھا تو 2/3 کو، جب تیسرا روزہ رکھا تو پورے بدن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی جمال عطا فرما دیا۔ تو روزہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ جنتی جمال عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو جنتی جمال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جو روزے کا قائل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رمضان کے علاوہ رکھایا گیا روزہ، اور رمضان کے بارے میں گفتگو کریں گے تو بتائیں گے خالی یہ ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی جو امتیں رہی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی رمضان کے روزوں کو رکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے شرارتیں کی، یہ ہمارے نبی کی عظمت اور عزت کا معاملہ ہے کہ حضور کے صدقے آج بھی یہ امت رمضان کو رمضان ہی کہتی ہے، اور دنوں میں روزہ رکھنا نوافل سمجھتی ہے، لیکن رمضان رمضان ہے جس کا کمال اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظمت و وقار کا نزول فرمایا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل فرما دیا ہے، ڈبل فرما دیا، نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کپاس لا کر کے دیا، روئی ماں حوا کو دیا، انہوں نے سوت بنایا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے اس سے کپڑا بنا، اور پہلی بار وہ کپڑا پہنا گیا۔ تو کپڑے کی بنائی کا کاروبار کا آغاز یہی سے ہوا تھا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں حدیثیں بیان کی جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، اور ہر نبی کے بارے میں سلسلہ چل رہا تھا۔ آخری بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارنے کا جب معاملہ آیا تو یہاں پر 2 جانور رہتے تھے، ایک مچھلی کا جانور اور ایک خشکی کا پرندہ کہیے اس کو، جانور پرندہ، اڑنے والا پرند جانور تھا، وہاں تیراک جانور تھا، جو پرند جانور تھا اس کو گدھ کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آ کر کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سردار حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا ہے، اور تمام بنی آدم کا سردار آپ کو بنایا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ سارے بنی آدم کا آپ کو سردار بنا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کا سردار صہیب کو بنایا، حبشیوں کا سردار بلال کو بنایا، اور فارسیوں کا سردار سلمان کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو بتایا، محبوب سنے درختوں کا سردار بیر کے درخت کو بنایا، اور مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا، دنوں کا سردار جمعہ کو بنایا، اور کتابوں کا سردار قرآن کو بنایا، اور قرآن کے اندر جو سورتیں ہیں ان سورتوں کا سردار سورہ بقرہ کو بنایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ آیا، کہا کہ پرندوں کا سردار گدھ کو بنایا، تو یہ وہی گدھ ہے۔
رات میں جاتا مچھلی کے پاس، شباشی کرتا، وہیں پہ ٹھہرتا۔ شباشی کا مطلب یہ لغوی معنی یہ ٹھہرنا، رات گزارنا۔ تو اس نے گدھ نے مچھلی سے بتایا آج معاملہ یہ ہوا کہ ایک ایسا ہمارے سامنے جان والا انسان آ گیا ہے جو 2 پاؤں سے چلتا ہے، 2 ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ مچھلی نے کہا گدھ سے اگر یہ معاملہ ہے تو نہ زمین میں تیرے لیے کوئی خیر ہے اور نہ پانی کے اندر میرے لیے کوئی خیر ہے، کیونکہ یہ انسان تیرا بھی شکار کرے گا، میرا بھی شکار کرے گا۔ معلوم یہ ہوا شکار کا جو معاملہ رہا، شکار کا جو کاروبار رہا، یہ کاروبار کا آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے۔ شکار کا جو معاملہ رہا، اور یہی نہیں، انبیاء کرام میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے ہمارے نبی جلوہ گر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وادی غیر ذی زرع سنگلاخ وادی میں چھوڑا تھا اور چھوڑ کر کے چلے گئے تو زمزم کا پانی جو نکلا تو وہاں پہ قبیلہ جرہم کا آباد ہوا، اس قبیلے کی خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے، اور یہ بتایا جا چکا ہے پانی والے جہاز کا آغاز اور اس کی ایجاد کرنے والا بھی کوئی اور نہیں، پیغمبر ہی ہے جن کو نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور آسمان میں اڑنے والے جہاز کا آغاز کرنے والے بھی کوئی اور نہیں ہے، پیغمبر ہے جنہیں سلیمان کہا جاتا ہے۔ سمجھنا دنیا کچھ اور سمجھتی ہے کہ آج کہاں پہنچ چکے، ہم کہتے بہت پہلے خلابازی کا معاملہ آ چکا تھا۔ سمندر کا کلیجہ چیر کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دی ہے۔ ارے یہی نہیں، یہ تو سمندر میں کشتی چلانا، نبی کو تو یہ پاور دیا ڈنڈن مارے تو سمندر خود راستہ دے دیتا ہے۔ نبیوں کا یہ معاملہ ہے، خود راستہ دے دیتا ہے، یہ معاملہ اللہ۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک بار ملاقات کے لیے جب آئے تو دروازے پہ دستک دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، ان کی زوجہ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کہا وہ شکار پر گئے، اور کچھ نہیں پوچھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ پانی پیش کیا، نہ بیٹھنے کو کہا، کچھ بھی نہیں، اور کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ذی وقار ہیں۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اور ایک پیغام دے کر کے گئے، اور کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ دروازہ صحیح نہیں بدل ڈالو، دروازہ صحیح نہیں بدل ڈالو۔ حالانکہ وہ شکار پر گئے تھے، اور جب وہ چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام آئے، خوشبو سونگی، اور نبیوں کو نبی کی خوشبو مل جاتی ہے۔ کنعان میں رہتے ہیں، مصر سے کرتا چلتا ہے تو خوشبو مل جاتی ہے، سمجھ رہے نا؟ کنعان میں سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو مل گئی، تو ہم کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی جب قوت شامہ کا یہ عالم ہے تو میرا مصطفیٰ جو ہر چیز بے مثل و بے مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کمال بنایا، ان کی قوت شامہ کا یہ عالم ہے کہ مدینے میں بیٹھتے جنت کی خوشبو کا احساس کرتے ہو۔ ارے میں تو کہتا ہوں مدینے میں جنت کی خوشبو صحابہ کو سنگھا دیتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی آئے اسماعیل علیہ السلام، تو آنے کے بعد کہا کیا ہوا؟ کوئی آیا تھا، کوئی بزرگ آیا تھا؟ کہا ہاں آئے تھے، سبحان اللہ۔ تو کہا کوئی پیغام دیا؟ کہا ہاں پیغام یہ دیا کہ دروازہ صحیح نہیں بدل ڈالو، دروازہ صحیح نہیں بدل ڈالو، چوکھٹ صحیح نہیں بدل ڈالو، یہ پیغام دیا۔ تو اہلیہ محترمہ نے بتایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا اشارہ دیا گیا؟ دروازہ چوکھٹ صحیح نہیں ہے، بدل ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اہلیہ صحیح نہیں ہے، بدل ڈالو، اشارہ دے دیا، کیونکہ یہ ادب نہیں کرنا جانتی، اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کا ادب کریں۔ جو خاتون، جو بہو اپنے گھر کے بڑوں کی عزت کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں وہ چوکھٹ کے، وہ دروازہ، وہ بہو بہت قیمتی اور بہت عظمت والی ہوتی ہے، ورنہ بدلنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بدلنے کا حکم دیا، بدل دیا۔ اس کے بعد پھر نکاح کیا دوسری خاتون سے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا۔ جب آنا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اسماعیل علیہ السلام شکار پر ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہی مدعا ہے، شکار، کہ شکار کا جو معاملہ ہے یہ بھی انبیاء کرام کا پیش آ رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ شکار کرنا، جو حلال جانور ان کا شکار کرنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، آنے کے بعد سلام کلام، پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ کا شکار پر گئے ہوئے۔ فوراً اس خاتون نے کہا اندر آئے، تشریف رکھے، پانی وغیرہ پیش کیا، خدمت کی، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ تو جاتے جاتے ایک پیغام دیا، کہا اب اسماعیل آئے تو ان کو کہہ دینا کہ اب دروازہ اور چوکھٹ بہت شاندار ہے،
اب دروازہ چوکٹ بہت شاندار ہے، تو اسماعیل علیہ السلام آئے، خوشبو مل گئی، اور جب خوشبو ملی تو کہا کوئی آیا تھا، کہا ایک بزرگ آئے تھے، کہا کوئی پیغام دیا، کہا پیغام یہ دیا کہ اب کی دروازہ اور چوکٹ بہت شاندار ہے، کہا اس کا مطلب سمجھتی ہو، کہا آپ ہی بتائیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو میری بیوی ہیں بہت اچھی ہیں، نیک ہیں، پارسا ہیں، تو وہ جو آنے والے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے بابا جان ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شکار کا معاملہ۔ اچھا ایک چیز اور بتا دو، ابھی یہ اسما عربی کا لفظ ہے، ایل عبرانی زبان ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اسما، ایل اللہ کا نام عبرانی زبان میں، اور اسما معنی عربی میں بولتے سن۔ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کہتے اسما یا ایل، اے اللہ میری دعا کو سن لے، اے اللہ میری دعا کو سن لے، اور جب اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی تو اپنے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا، اپنے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو شکار کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شکار کا گوشت پسند فرماتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مشکات کی حدیث پاک ترمذی کے اندر بھی یہ ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ ایک دم آ رہی ہے، تو ایک جھاڑ لگنا چاہیے نا یار۔ ہاں ماشاءاللہ جی، ایک اور لگا لیں۔ لوگ دنیا میں شجرکاری کرے، یہاں کا درخت نیک اور اخلاص نیک نیتی سے لگایا جائے تو بلا شبہ یہ بھی باعث برکت ہے۔ ابھی حدیث آ رہی ہے، یہ صدقے کا ذریعہ ہے، جو دنیا میں جھاڑ لگایا جائے، جو دنیا میں درخت لگایا جائے۔ الحمدللہ یہاں طاقت نہیں تو وہاں تو لگا ہی لو۔ یہ تو خوش نصیب ہوتا ہے جو وہاں لگاتا ہے۔ یہاں کی زمین آنی ہے، جانی ہے، فانی ہے، وہاں کی زمین باقی رہنے والی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ وہاں کی زمین باقی رہنے والی ہے جی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، مشکات اور ترمذی کی حدیث پاک یہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پرندہ بھنا ہوا پیش کیا گیا، پرندہ بھنا ہوا پیش کیا گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، آقا علیہ السلام اکثر جو ہے صحابہ کو لے کر ساتھ میں کھانا پسند کرتے، کیونکہ حضور نے خود ذہن دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے کھاتے ہو؟ صحابہ نے کہا الگ الگ کھاتے۔ حضور نے فرمایا دو طریقے پہ عمل کر لو، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ تم لوگ کاروبار جو ہے دن چڑھے مت کیا کرو، سویرے کیا کرو، اس لیے کہ صبح کے وقت اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور دوسرے کہ جو تمہارا کھانے کا طریقہ ہے، تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آج کاروبار کے لیے رو رہے ہیں، دن چڑھے کاروبار ہو رہا ہے اور کاروبار کے لیے رو رہے ہیں۔ اب آقا کی تعلیم سے دور رہیں گے تو کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ جب روزیاں تقسیم ہوتی ہے تو خواب خرگوش میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رب نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا، معیشت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ دن میں سو رہے ہیں، راتوں میں کاروبار۔ دیکھو دن رات کاروبار چلے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ رات میں جو ہے نا گھومے ٹہلے اور دن میں سوئے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا اور رات کو اللہ تعالیٰ نے علام کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ اپنا کاروبار 24 گھنٹے کا، اس کا معاملہ الگ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو 12 گھنٹے 8 گھنٹے کا کاروبار ہے وہ خالی رات ہی رات کرے، یہ غیر مناسب بات ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب اپنا 24 گھنٹے کا کاروبار یہ الگ مسئلہ ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس میں کوئی قباحت، زور سے بولیے نا، کیوں ڈر رہے ہیں یار؟ ممبر سے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مولانا کیا بولتے ہیں، مولانا جو بھی بولتے ہیں بڑی ذمہ داری سے بولتے ہیں، الحمدللہ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ اپنا کاروبار شرط یہ کہ نماز کی پابندی کرتے رہے، 24 گھنٹہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی کا کاروبار دن میں ہو سکتا ہے وہ رات میں کرے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ دوپہر تک بولے، دوپہر تک سویا، کب سوئے تو بولے فجر سے پہلے عشاء کی اذان ہوتی تھی، بچوں تو مجھے کہا ہے کہ اذان، بولے سونے کی اذان ہے۔ اب فجر کی اذان ہوتی تھی صاحب سونے کے لے جاتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا سونے کے لیے، اس میں سویا جائے، آرام کیا جائے،
اور اگر جاگنے کا بڑا شوق ہے تو مصطفیٰ کی طرح جاگ کے بتاؤ. اگر جاگنے کا بڑا شوق ہے مصطفیٰ کی طرح جاگو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ویسے جاگو. جاگنے کا انداز نرالا ہے. مصطفیٰ جاگتے ہیں تو امت کے لیے جاگ رہے ہیں. تو آپ کہیں گے حضرت ہم جو جاگتے یہ بھی امت کے لیے. تو ہم کہیں گے امت کے لیے کاروبار آپ کر رہے ہیں اپنا, لیکن نیت بدل جائے حکم بدل جائے گا. زور سے بولو نا یار. نیت بدل جائے حکم بدل جائے گا. حضرت کیا کریں؟ رات میں ہی کسٹمر آتے ہیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے رات میں کاروبار کرنا پڑتا ہے. تو مولانا صاحب کہیں گے اچھا لوگوں کی مدد کے لیے ہے تو لوگوں کی مدد کے لیے جاگنا یہ تو میرے نبی کی سنت کریمہ ہے. یہ میرے نبی کی سنت کریمہ. نیت بدلنا حکم بدلنا. سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگر آیا تو جھاڑو لگنا چاہیے یار. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھنا ہوا پرندہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بھنا ہوا پرندہ ہدیہ پیش کیا گیا. اور میں نے بتایا نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ پسند فرماتے تھے. صدقہ آ جاتا تو صحابہ سے کہتے کھا لو. صحابہ سے کہتے کھا لو. اور جہاں ہدیہ آتا مصطفیٰ یہ نہیں فرماتے کھا لو, آؤ مل کر ہم سب کھاتے ہیں. آقا صحابہ کو لے کر کے اپنے ساتھ کھلاتے, کبھی لقمے دیتے اٹھا اٹھا کر کے. اس میں حدیث بتائی جا چکی ہے کہ آقا علیہ السلام دسترخوان پہ جلوہ افروز ہے. حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک راوی خادم رسول اللہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے کھجور کا لقمہ بنا کر پانچوں کو دینا شروع کر دیا. پانچوں کو دے رہے. حضور ان کو کھلاتے پھر کھاتے, کھلاتے پھر کھاتے, کھلاتے پھر کھاتے. حضرت امیر معاویہ نے جھٹ سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو لقمہ دے رہے ہیں, آپ ہم کو لقمہ بنا کے دے رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں. مطلب سوال کے طور پر کہا یہاں تو امام الانبیاء ہیں آپ خود کھائیں. لیکن آقا نے فرمایا معاویہ سنو, جنت میں بھی دسترخوان لگے گا اور ہم لوگ ایسے ہی بیٹھ کر ایک دوسرے کو لقمہ بنا بنا کر دے کر کھلاتے رہیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کو کھلانے کا انداز تھا. اور جنتی ہونے کی بشارت دی پانچوں کو عطا فرما دی. پانچوں کو عطا فرما دی. زور سے بولو نا یار. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہاں کے دسترخوان میں بیٹھے وہاں کے دسترخوان میں میں بٹھا لوں گا. آقا علیہ السلام کیا کہ اختیار ہے, وہ تو جسے چاہے جنت عطا فرمائے نا. بولو جسے چاہے عطا فرمائے کہ نہیں. ہمارا عقیدہ ہے نا, اسی بنا پر, اسی بھروسے پر, اسی ایمان پر تو میرا ایمان سمجھاتا ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. میرا ایمان سمجھا رہا ہے کہ مصطفیٰ نے تو خالی ذرے ذرے بات میں بہانہ دے دیا کہ تم یہ کر لو جنت میں اللہ میری رفاقت عطا فرمائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. بہرحال تو پرندہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کھانا سامنے رکھ کے دعا کرو, مرچی لگ جاتی ہے. ہاں غوث پاک کا مرغا مرچی کون والی لونگی والی. تو کہنا آقا علیہ السلام نے جو پرندہ آیا حضور کی بارگاہ میں اس کو سامنے رکھ کر کیسے دعائیں کی ہیں. زور سے بول لو یار. اب تو یار آقا نے کیسے دعا کی دیکھو. مشکات اور ترمذی کے حدیث پاک. اور میرے پاس تو یہ کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے باپ نے اتنا کما کر کھلایا بھی نہیں ہے, ماں نے اتنا پلایا بھی نہیں, اور استاذ نے اتنا پڑھایا ہی نہیں. سمجھے نا, استاذ نے اتنا پڑھایا ہی نہیں. آئیں گے نہیں میرے پاس, ورنہ آئیں گے تو ان کو معلوم ہوگا امام احمد رضا کہاں اور ان کا غلام کہاں ہے. جب غلام سے نہیں مل پا رہے تو امام سے کیا بات کرو گے پیارے. یہ غلام کے علم کا عالم ہے تو امام کے عالم کیا ہوگا. سمجھے کہ نہیں. آج تک نہیں سمجھ پائے, اور جس دن سمجھ جائیں گے اس دن یہی کہیں گے میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. کہیں تھانہ بھون والے ہیں, کہیں تھانے والے ہیں, کہیں کھانے والے ہیں, کہیں کھانا بھون والے ہیں. لیکن الحمدللہ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو. تو یہ اعلیٰ علی رحمت الرحمان کا فیضان ہے. بہرحال تو دعائیں ہو رہی ہیں, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے. یہ چھپا کے رکھتے ہیں, بولے سامنے مت رکھو حرام ہو جائے گا. پاگل کہیں کا, کھانا چھپانے سے سامنے رکھنے سے حرام ہو جاتا ہے. عجب پاگل پنتی ہے یار. تو بسم اللہ پڑھے گا سامنے رکھ کے تو بھی حرام ہو جائے, کیونکہ بسم اللہ بھی تو دعا ہے. اگر دعا ہے تو ایک جھاڑ لگنا چاہیے. بولتے نا علامہ مشتاق احمد نظامی کا جملہ بال بال آتا ہے, یہ بولتا ہے سمجھتا نہیں. سمجھنا نہیں یہ سے مراد. محدث کبیر فرماتے منہم بولتے ہیں سمجھتے نہیں. سمجھے جی. تو دعا کیا کر رہے ہیں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں. اللہم اعطنی باحب خلقک الیک,
याकुल माई हादा तैरा, ए अल्लाह तेरी मखलूक में जो तुझे बड़ा प्यारा है उसको भेज दे। ए अल्लाह तेरी मखलूक में जो बड़ा प्यारा है उससे भेज दे, वो आए मेरे साथ ये परिंदा खाए। ये कौवा खाने वाले मुर्गे की शान क्या जाने, समझे कि नहीं? नसीबा उनका अपना अपना, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। कोई हराम खाता है, मकरूह खाता है, कोई अल्लाह ताला उसको शानदार ग़िज़ाएं अता फरमाता है। ये तो अपना अपना नसीबा है यार, तुम्हारे लिए तुम्हारा नसीब है, हमारे लिए हमारा नसीब है। कोई पेशाब पी के खुश रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जमजम पीता है तो दीवाना हो जाता है। ये तो अपना अपना नसीबा है, कौन किसके नसीब का हो तो क्लियर हो जाता है। कहा अल्लाह भेज दे। दुआ हुई कि नहीं? हुजूर ने दुआ की कि नहीं? अच्छा एक नुकता और समझ लो, हुजूर ने अंबिया के लिए नहीं कहा है, मुतलक मखलूक में कहा है। यहाँ पे राफ़ज़ी धोखा खाता है, इसीलिए राफ़ज़ी ने हाथे अली को जो है हाथे अंबिया कराम से अफजल कहा है। माशअल्लाह। अभी आगे बताओ, पहले हदीस सुन ले फिर इस पे गुफ्तगू करता हूं मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मखलूक में जो तुझे बड़ा प्यारा है उससे भेज दे, मेरे साथ ये परिंदा खाए। फजा अली फाकला माहो, इतने में हुजूर के दामाद हज़रत अली आ गए, दस्तरखान पर बैठ गए। हुजूर ने अपने हाथों से परिंदे का गोश्त इनायत फरमाया, हज़रत अली तनावल फरमा रहे हैं। हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया दस्तरखान पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अच्छा एक बात और ये भी क्लियर हो गया, अली वो है जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। अली वो है जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। खारजियों का तो जनाजा निकला, हज़रत अली वो है जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, महबूब रखता है। और इससे पहले हदीस बताई जा चुकी है खैबर के मौके पर कि हुज़ूर ने फरमाया, कल ऐसे को झंडा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, इसमें तो सब शरीक हो जाएंगे क़यामत तक मुसलमान। हम भी मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आगे आका ने फरमाया और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ये जुमला ने हज़रत अली को अलग कर दिया, उनकी शान वाज़े कर दी। कमाल ये है कि अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल मोहब्बत करे। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए और परिंदे का गोश्त तनावल फरमाया। मालूम यह हुआ कि शिकार का गोश्त मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया और अपने साथ साथ अपने सहाबा को भी खिलाया है ना। अब यहाँ पर राफ़ज़ी क्या कहता है, हज़रत अली सबसे अफजल, हुजूर के बाद सबसे अफजल हज़रत अली। इसीलिए ये लोग क्या कहते हैं मालूम, हज़रत अली अंबिया से भी अफजल है। बयानात मौजूद है यार, सुने आप, अंबिया से अफजल है। एक बार बोले माज़अल्लाह, वो जोर से बोले यार माज़अल्लाह। हमारे यहाँ अलैहिस्सलाम जो मना किया जाता है उसकी वजह यही है। देखिए नियत बदल जाने से हुक्म बदल जाता है। पहले बता चुका हूं ना, सुन्नी बोलता है तो हराम नाजायज नहीं होता, लेकिन राफ़ज़ी खुश होता है तो हमको उसको खुश नहीं करना, उसको खुश नहीं कहना। क्यों? अलैहिस्सलाम बोलो तो बड़ा खुश हो जाता है, हमारे अकीदे की तायद हो जा रही है। तो सुन्नियों ने कहा नहीं, हम तो करमल्लाहु वजहुल करीम कहेंगे कि अली वो हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला वक़ार में रोज अफजू 4 चांद लगा देता है, रोज उनके वक़ार को रब बढ़ा रहा है। समझ में आया? तो ये लोग इसीलिए लगाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो किचौचा और बरेली की मुत्तफ़क़ा किताब है बहार शरीयत, उसके अंदर लिखा है कि गैर नबी और अंबिया और फरिश्तों के अलावा अलैहिस्सलाम लिखना मकरूह है। कहाँ की मुत्तफ़क़ा किताब है? जोर से बोलिए ना यार, के चौचा और, जोर से बोलो, के चौचा और, सबके तस्दीकात है, उसके अंदर तकरीज़ात है, उसकी मुत्तफ़क़ा। अब जो आदमी बहार शरीयत को ठुकराता है वो बरेली को नहीं, के चौचा को भी। समझ में आया ना? अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम हुजूर हाफिज़े मिल्लत के दर का लुक़मा खा के आया और हाफिज़े मिल्लत शाह अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा रहे। मालूम ये हुआ कि उनके वास्ते से केचौचा का फैजान भी है यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुर्शिद बरहक ताज शरिया के सबके बरेली का फैजान भी है। समझ रहे ना? इसलिए मुत्तफ़क़ा किताब है, समझे आप। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और हज़रत अली ने आकर तनाउल किया। इसी के साथ साथ अच्छा एक बात और, अब आप कहेंगे हदीस में टकराव है। कैसे टकराव है? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर का वसीला लगाया, हदीस सही है।
تو انہوں نے آدم علیہ السلام نے جب وسیلہ لگایا تو کیا کہا تھا؟ رب نے فرمایا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، معجم صغیر مستدرک علی الصحیحین المواہب اللدنیہ راویۃ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہی آدم نے وسیلہ لگایا فرمایا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، یا آدم محمد کو تم نے کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا، کیسے جانا؟ ہونا تو یہ چاہے ڈالک پہلے توبہ قبول ہو، بعد میں میلاد مصطفیٰ ہو، بعد میں ولادت کا تذکرہ ہو. لیکن آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا کہا معلوم؟ کہا اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر روح ڈالی ونفخت فیک من روحک، اپنی طرف سے روح ڈال دی، فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا دیکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فعلمت تو میں نے جان لیا انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، اے اللہ جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے. ہم نے جان لیا مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے. اے آدم تم نے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، کیا اللہ نے مہر بھی لگائی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقت یا آدم، اے آدم جو تم نے کہا سچ بات کہی ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور کیا فرمایا؟ اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا، اور جب آدم نہ ہوتے تو ہم ہوتے. تو معلوم ہمارے وجود کا جو وسیلہ ہے وہ ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہمارے وجود کا وسیلہ ہمارے نبی کی ذات ہے. تو آپ کہیں گے وہاں پر آیا ساری مخلوق میں سب سے محبوب، یہاں پر آیا ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، تو دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ تو اس ٹکراؤ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ محدثانہ گفتگو ہے اصول حدیث کے نہج پر، دونوں حدیث میں ٹکراؤ. تو ہم کہیں گے بلا شبہ ٹکراؤ ہے، لیکن ٹکراؤ کا معاملہ کلیئر ہو جاتا. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ آقا علیہ السلام کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے درند ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے زیادہ جسے محبوب بنایا وہ اپنے نبی کی ذات کو بنایا ہے، اپنے پیارے محبوب کی ذات کو بنایا ہے. اور کہا انبیاء مرسلین اور کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے محبوب بنایا؟ تو ہم کہیں گے کئی حدیثیں آئی، کہیں ابو بکر کے بارے میں آیا، کہیں عمر کے بارے میں آیا، کہیں عثمان کے بارے میں آیا. کہا من وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے محبوب بنایا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے. سمجھے نا؟ کلی طور پہ نہیں. جی ایسے ایک موقع وہ آیا، اب ہمارے یہاں ایک چیز اور چل پڑی ہے، بولے چھری میں جب جانور ذبح ہو تو 3 سوراخ ہونا چاہیے. چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ ہے بولے چلا تھا. اگر چلا تھا تو اس کو ہٹانے کے لیے ایک جنت میں جھاڑ لگائے، حدیث سمجھ میں آئے پھر. جی ہمارے یہاں چل پڑا بولے 3 ہونا چاہیے. اور یہ خاص طور سے اب ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں نا، عوام نے اپنے یہاں شریعت گڑھ لی ہے، اور مولانا اگر بتاتے تو نئی بات لے کر کے آئے. ارے یار 9 سال پڑھا کائے کے لیے؟ کائے کتابیں کھنگال رہا ہوں میں؟ کیوں کتابیں پڑھی جا رہی ہے؟ کتابیں پڑھنے کا مقصد یہی ہے نا کہ بتایا جائے عوام کو صحیح مسئلہ کیا ہے. کسی کو کھانا بنانا نہیں آتا تو اس کو سکھایا جائے گا نہیں سکھایا جائے گا؟ آپ بتائیے مجھے. ارے سکھایا جائے گا نہیں سکھایا جائے گا؟ سکھایا جائے. خراب کھانا ہمیشہ کھاتے رہیں گے. تو کسی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا بتایا جائے گا نہیں بتایا جائے گا؟ تو اگر کسی کو شریعت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے بتایا جائے گا نہیں بتایا جائے گا؟ اچھا بتانے والا غلط کر رہا ہے کہ بتانے والا احسان کر رہا ہے؟ احسان کر رہا ہے کہ ہماری غلطی کو بتا رہا. پیالے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن ہمارے یہاں الٹا یہ چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ہمارے یہاں اتنے بڑے دیوانے ہیں الٹا. ارے یار مولانا نیا مسئلہ لے کر کے آ گئے. الحمدللہ نیا مسئلہ نہیں ہوتا، نئی معلومات ہوتی ہے. مسئلہ تو وہی ہے جو عہد رسالت سے چل رہا ہے، آقا کے دور سے چل رہا ہے. جو نیا مسئلہ گڑھتا ہے وہ کوے والا ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ کوے والا ہے، نیا مسئلہ گڑھ کے لایا. اقامت آقا کے دور سے بیٹھ کے سنی جاتی تھی، لیکن یہ کوے والا بولتا ہے کھڑے ہو کے سنو. وہ حدیث ضعیف ہے. ابے پاگلوں کی جماعت تکبیر تحریمہ والی حدیث لے کر کے آتا اقامت پر. یہی سے سمجھ میں آتا ہے تمہارا علم کتنا ہے. الحمدللہ ہم جو اقامت کھڑے ہو کر سنتے ہیں، سنو حدیث پاک.
तहावी शरीफ की हदीस की शरह है जिसका नाम शरह माइल आसार, इसके अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा रदियल्लाहु ताला जो सहाबी रसूल हैं उनसे रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम जब इकामत होती तो उस वक्त खड़े होते जब मुअज्जिन कहा करता था हय्या अलस्सलाह, है ना। इस पे तो पूरा बयान हो चुका है। मेरी डायरी में कितनी हदीसें बताऊं, सहाबा का क्या तरीका रहा। उम्दतुल कारी तो इन लोगों ने देखी नहीं, ऐसा लगता है। उम्दतुल कारी में आते अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला जो 10 साल हुजूर के खातिम रहे। कितने साल? अरे 10 साल खिदमत की, क्या हुजूर का तरीका उन्हें नहीं आया? जबकि उनका मामला है कि खलवत और जलवत तो हुजूर के साथ रहते, सुबह के वक्त हुजूर को नहाने के लिए पानी तक पेश करते। वो अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला जब मुअज्जिन अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अली रहमान ने उम्दतुल कारी के अंदर लिखा, फरमाते हैं कि जब मुअज्जिन कहता कद कामतिस सलाह तो अनस इब्न मालिक सफ में आकर के खड़े हो जाया करते थे। जोर से बोलो ना यार, ये पहले वाला न जाने का उफिलाया का आते उमर आते उस्मान तो पहले से खड़े कर देते थे। तो वे पागल देखा नहीं हमको? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सफों को दुरुस्त करा देते हैं, खड़े करके फिर बिठा देते हैं। सफों को दुरुस्त कराना भी सुन्नत है, हम लोग सुन्नत पे अमल किया और बैठ कर इकामत सुनी, इस पर भी अमल कर लिया, दो सुन्नतों पे अमल कर लिया, समझ रहे ना। और हदीसों से उधेड़ो तो जो आलिम उधेड़ता है ना इनको, तो उसके खिलाफ साजिशें रचते हैं। ये मुनाफिकाना चाल तुम्हारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आका अलैहिस्सलाम का गुलाम है हुजूर ने सफा की पहाड़ी पे चढ़कर हक कहा था, और जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो सबके सामने हक ही बोला करता है। दुनिया क्या कहती है उसका मैटर है, मुस्तफा ने क्या कहा ये गुलाम के कहने का तरीका है। समझ रहे कि नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो अपने आंचल पड़ा बोले 3 सुराख होने चाहिए, ऐसा नहीं है, गलत बात है। धारदार कुछ भी हो ज़बा हो जाएगा, लोहे का हो या क्या कहते पत्थर का हो। देखो हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस पाक, मोहम्मद इब्न सफ़ान कहते हैं कि उन्होंने 2 खरगोश का शिकार किया। किसका शिकार? 2 खरगोश। हलाल है वो, क्या है वो? हलाल है, चाहे वो चौगड़ा कहा जाए चाहे खरगोश कहा जाए, चाहे पंजे वाला हो चाहे बगैर पंजे वाला हो। हालात ने फतावा रज़विया शरीफ में इतनी शानदार बहस की है कि पढ़ने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है यार। जिसको इल्म में इजाफा करना है ना हालात को पढ़े। वो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में खुद जबरदस्त पैदा करनी है और अपने आप को निडर बनाना है, बेबाक बनाना है, तो अहमद रजा की तालीमात को पढ़े आप। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इश्क जितना मजबूत होगा, जितना ज्यादा होगा, वो बंदा उतना निडर, उतना बेबाक होगा, उतना हक बोलने वाला होगा। जी कहा 2 खरगोश का शिकार कर लिया। फलम यजिद हदीदा, कोई छुरी नहीं मिली। फज़बहुमा बिमिरवा, एक पत्थर जो था धारदार उसको उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह कर दिया। अब वहां पर भी वही मामला चल रहा होगा, तब तो आका की बारगाह में कहा पत्थर से ज़बह किया। फ़ाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बारगाह में कहा सरकार शिकार तो बड़ा प्यारा हुआ है लेकिन मैंने उसको ज़बह कर लिया, पत्थर से खाऊं कि ना खाऊं? आका ने फरमाया फ़अमरहु बिअकलिहा, अरे शिकार तुमने किया है, तुम्हारे लिए हलाल है, तो रोज़ गोश्त तुम खा सकते हो। हुजूर ने खाने का हुक्म दे दिया। बताना मकसद है कि शिकार सहाबा ने भी किया और आका अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, उससे पहले अंबिया भी शिकार करते रहे। हत्ता कि एक मौका वो आया कि सहाबा कराम को हुजूर ने एक ग़ज़वे सरिया में भेजा। सरिया में सहाबा कराम पहुंचे, 300 सहाबा थे। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते, बुखारी के अंदर है, मुस्लिम के अंदर है, कई हवाले हैं इस पे, और इस सीरत की किताब में बहुत जबरदस्त बात भी है। बहरहाल तो आका अलैहिस्सलाम ने भेजा 300 सहाबा कराम पर मुश्तमिल जमात, ज़ादे राह, खाने का सामान रास्ते का। तो क्या लेके जाते? खजूर। रास्ते में लेकर के गए, खजूरें खत्म होने लगी। जब खत्म होने लगी तो कहा गया पहले कि 3-3 खजूरें हर आदमी खाएगा। एक दिन में कितनी खजूर? 3 खजूर खा के दिन भर रह सकते हैं। लेकिन सहाबा इकराम माशाअल्लाह, क्योंकि मालूम है खजूरों का कमाल नहीं है, खाने में जो हमारी नियत है उस नियत में अल्लाह ताला जो बरकतें नाजिल फरमाता है उसका कमाल है थोड़ा लेकिन अल्लाह बरकत ज्यादा देने वाला। 3-3 खजूरें खाते सहाबा इकराम। एक वो वक्त आया कि एक खजूर देने लिया, एक खजूर। अरे ग़ज़वा तबूक में तो 1 खजूर 3 लोग खाते थे। कितने लोग? 3 लोग खाते थे, क्योंकि खाना तो बहाना है, असल ताकत तो अल्लाह अता फरमाता है। वो लोग जो वसीले के कायल नहीं है ना, उनको तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। अल्लाह ताला बगैर खाए पेट भरने पे कादिर है कि नहीं?
ہے؟ بغیر کھائے پیٹ بھرنے پہ قادر ہے؟ اگر ہے تو بول دو یار. بغیر کھائے پیٹ بھرنے پہ قادر ہے تو کہا کھا کیوں رہا ہے؟ کہا جان بچانے کے لیے. کہا بغیر کھائے اللہ جان بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے؟ بچاتا ہے اللہ. بغیر کھائے جان بچا لیتا ہے, قادر ہے وہ. تو کہا جب بھی بچاتا ہے تو کھانے کے ذریعے سے بچاتا ہے. کہا الحمدللہ, یہی تو سنی کہتا ہے اللہ ڈائریکٹ دے اس کی قدرت ہے, لیکن جب بھی دیتا ہے تو وسیلے سے دیتا, یہ اس کی عادت ہے, اور عادت ہی وسیلہ ہے. اللہ کی عادت ہی کیا ہے؟ وسیلہ ہے. جی تو ایک ایک کھجور دی جانے لگی. جب ایک ایک کھجور دی جانے لگی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ. ابو عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ کی کنیت ہے, راوی حدیث وہی ہے. تو حضرت جابر سے کہا اے جابر ایک کھجور میں کیا ہوگا؟ کہا ایک کھجور کی اہمیت اس وقت معلوم ہوگی جب ختم ہو جائیں گی سب. جب سب ختم ہو جائیں گے تب اس کی اہمیت معلوم ہوگی. انہوں نے کہہ دیا کھجوریں ختم. کھجوریں ختم ہو گئی. جب کھجوریں ختم ہوئی ٹینشن. ہم لوگ ہوتے تو نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کا توکل بڑا مضبوط ہے, رب کی ذات پر بھروسہ بڑا مضبوط ہے. کھجوریں ختم. کہتے ہیں حتی اتینا البحر, دریا کے کنارے ہم لوگ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ایک بڑی سی مچھلی کو دریا کے باہر پھینک دیا. زور سے بولو یار. بس دریا سے باہر پھینک دیا مچھلی کو. جب مچھلی باہر آئی تو اب صحابہ میں اختلاف ہوا, کھانا کہ نہیں کھانا, کھانا کہ نہیں کھانا, کھانا کہ نہیں کھانا. حضرت جابر نے کہا کھاؤ. سارے صحابہ کھاتے رہے. کتنے دنوں تک؟ 18 دنوں تک اس کا گوشت کھاتے رہے. جانتے ہیں سیرت کی کتاب میں اس مچھلی کو عنبر سے تعبیر کیا گیا ہے. کون سی مچھلی ہے وہ؟ 18 دنوں تک صحابہ کرام کھاتے رہے. گوشت بچا تو بچنے کے بعد صحابہ کرام اس گوشت کو لے کر کے آئے مدینہ طیبہ. مصطفیٰ پیارے نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں غذائیں سے نوازا وہ غذا میرے پاس لاؤ, میں بھی کھانا چاہتا ہوں. تو معلوم یہ مچھلی کا شکار یہ بھی آقا علیہ السلام نے کیا, یہ بھی ذہن دیا گیا. یہی وجہ کہ ایک موقع آیا, ایک صحابی نے سوال کیا, ہم لوگ سمندر کے سفر میں رہتے ہیں, وضو کے لیے پانی تھوڑا ہوتا ہے, تو کیا ہم لوگ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس کی وجہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے. وہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جہنم سمندر کے نیچے ہے. سنے کان کھول کر کے, حضور نے کیا فرمایا؟ جہنم سمندر کے نیچے ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اس سے وضو کریں کہ نہیں کریں؟ پانی تھوڑا ہوتا ہے, سمندری سفر پر ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء طہور ومیتۃ حلال. آقا نے فرمایا جب جاؤ سمندر میں, سمندر کا سفر کرو تو جو سمندر کا پانی ہے وہ پاک کرنے والا ہوتا ہے, اور سمندر کی جو مچھلی مری ہوئی بھی تم کو مل جائے تو اللہ نے اسے بھی تمہارے لیے حلال فرما دیا ہے, اسے بھی حلال فرما دیا. تو شکار کا ذہن یہاں سے ملا. بہرحال درود پاک پڑھے, بات آگے بڑھے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کرام کا کاروبار, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی حضرت آدم علیہ السلام کی, تو ان کے بچوں نے کیا کاروبار کیا؟ تو دو کا نام سر فہرست آتا ہے, حابیل اور قابیل. حابیل اور قابیل ان لوگوں نے کیا کاروبار کیا؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرضوان تفسیر کبیر 11واں حصہ صفحہ 209 کے اندر فرماتے ہیں ان حابیل کان صاحب غنم وقابیل کان صاحب زرع. فرماتے جو حابیل تھا وہ بکریاں چرایا کرتا تھا, اس کے یہاں بکریاں تھی, بکریاں چرایا کرتا تھا. اور بکریاں چرانا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے نا. آقا نے ایسی بکریاں چرائیں کہ جہاں پر چارہ نہیں ہوتا وہاں پر بکریاں آ جاتی, شام میں واپس آتی تو شکم سیر ہوا کرتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کے لوگ پریشان رہتے ہو, کہتے جہاں ان کی بکریاں چرتی وہیں چراؤ. ان کو کیا معلوم کہ یہ چارے کا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کے محبوب کی آمد کا کمال ہے, ان کے لے جانے کا کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. جی تو جو حابیل تھا وہ بکریاں چرایا کرتا تھا, بہت بکریاں تھی اس کی. اور جو قابیل تھا وہ کسانی کیا کرتا تھا, کاشتکار تھا. جب اقلیمہ کو لے کر کے معاملہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے حکم دیا قربانی پیش کرو, اپنی اپنی قربانی. اب دیکھو جس کی جیسی نیت اللہ ویسی برکتیں بھی نازل فرماتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ قربانی کرنے کو کہا جائے تو ہم لوگ گھٹیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھ رہے کہ نہیں, اور دنیا کے لیے اچھا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ غور کرو دنیا کی زندگی 60 سال ہے نا, 60 سال کے لیے بڑا اعلیٰ کام کرتے ہیں اور آخرت کے لیے ایک دم ادنا کرنے کی کوشش ہے. ایسے ہی دیکھو آپ جو دنیا میں رہنے والا سامان خوب اچھا استعمال ہوتا ہے, لیکن جو اللہ کے گھر میں لگانا ایک دم گھٹیا. غور کرو اللہ کا گھر ہے نا,
اللہ کے گھر میں تو ہر سامان اچھا لگایا جاتا ہے، نوٹ بھی دیکھو کبھی چندے میں پھٹی آتی، 2 ٹکڑے رہتے، کیا یار اللہ کے گھر میں دے رہے نا، اللہ کے گھر میں دے رہے تو خوش دلی سے دے، دیکھیں اللہ کتنا نوازتا ہے یار۔ اس کی لذت تو ابو بکر سے پوچھو تو مزاح کچھ اور ملے گا یار۔ ابو بکر نے تو پورا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیا، گھر اللہ کے گھر کی تعمیر کے واسطے، زمین خرید کے دی، تعمیر میں حصہ لیا، ہر چیز میں حصہ لیا۔ عثمان غنی سے پوچھو نا آپ، تو قابل غور بات ہے۔ تو یہ نیت کلیئر ہونی چاہیے جی۔ تو جب کہا بھائی قربانی پیش کرو، اولاً تو نبی نے کہا مان لینا چاہیے، نبی نے کہا مان لینا چاہیے نا کہ اقلیمہ کا نکاح جو ہے قابل سے نہیں حابل سے ہی ہوگا، لیکن نہیں، قابل لڑ پڑا، نہیں ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے نا، ابا کے خلاف جائیوں میں موری شادی کریوں، مورے ساتھ زندگی گزریے ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ ایسے چلتا ہے نا، ابا تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی لڑکی، میری شادی کا معاملہ ہے، میرے ساتھ زندگی گزارے گی نا، میری پسند چلے گی، جائز ہے ناجائز ہے کیا، وہ 2 نمبر کی بات ہے، ایمان والی ہے کافرہ ہے 2 نمبر کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ماحول بن چکا ہے 1 نمبر، یہ ہماری پسند ہونی چاہیے۔ ارے آپ کی پسند ہو کوئی ضروری نہیں اچھی ہو، لیکن ماں باپ نے پسند کیا ہے تو مصطفیٰ نے ٹھپا لگا دیا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ نے اپنی خوشی رکھ دی ہے، تو ماں باپ کی پسند میں اللہ نے اپنی پسند رکھی ہے۔ اور آج کل تو شادیاں ابھی دیکھو بہت سارے میٹر، خودکشی ہو جائے تو سب واہ لینے کے لیے دوڑ پڑے، یہ نہیں دیکھتے خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیا پریشانی کا حل خودکشی ہے؟ اگر پریشانی کا حل خودکشی ہے تو لوگ احتجاج کرنا بند کر دیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اور لوگ حوصلہ بڑھا رہے ہیں، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، کیا اچھا کیا یار؟ اچھا وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ مسلمان کا کام خودکشی کرنا نہیں ہے، مسلمان تو ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے پریشانی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزماتا ہے، پھر جو انبیاء کے طریقے پہ چلتا ہے، بہت سلو بول رہے ہیں یار، انبیاء کے طریقے پہ چلتا ہے، تو پریشانی اگر کسی خاتون کو آتی ہے تو انبیاء کرام کا کچھ نہ کچھ طریقہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، نہج پایا جاتا ہے، تو پریشانیاں اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ اور پریشانی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہو رہے ہیں، لوہے پہ چوٹ لگتی ہے تو کیا لوہا چلانے لگے؟ نہیں، چوٹ لگ رہی ہے لوہا کو، مطلب یہ کچھ اور بننے والا ہے، زور سے بولا نا یار، مطلب کچھ اور بننے والا ہے، چوٹ لگی ہے تو کچھ اور بنایا جا رہا ہے۔ اینٹ اگر توڑی جا رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بیکار ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس کی شان بڑھنے والی ہے، سمجھ رہے کہ ٹائل کاٹے جا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خراب ہو رہی ہے، مطلب شان بڑھنے والی ہے۔ تو مصیبتیں جب آتی ہیں تو ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ترقی عطا فرماتا ہے، تبھی تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ارے محبوب یہ جو صبر کرنے والے تو ان کو خوشخبری تو سناؤ، ہر آدمی خوشخبری سنائے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا محبوب آپ سناؤ، محبوب آپ سناؤ۔ مصطفیٰ کی زبان سے خوشخبری کا تمغہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ لیکن کہا خودکشی، اور پھر جہیز کو لے کر کے ہمارے یہاں بھی جہیز کی وبا پھیلنے لگی ہے، اپنے یہاں بھی چل پڑی ہے وبا، 2 ویلر کیا کیا نہیں دیا جا رہا ہے چپکے چپکے۔ غور کر لینا، یہ جو خودکشی ہے جہیز کا معاملہ بڑھ رہا ہے، تو جو لوگ آج شرارت کر رہے ہیں قیامت کے دن کو جواب دینا پڑے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اب آپ کو دینا چھپا کے دو، آپ کا میٹر ہے تحفہ دو، بعد میں دو یا پہلے دو، لیکن جہیز کے نام پر اگر آپ دے رہے ہیں تو یاد رکھنا غریب کی بچی اگر پریشان ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ اب کوئی کھڑا ہو کر کے کہے مولانا صاحب حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو تو دیا تھا نا، کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور نے کچھ سامان دیے کہ نہیں دیے؟ اگر دیا تو سبحان اللہ بول کے بولو نا یار، حضور نے دیے کہ نہیں دیے؟ اگر حضور نے ایک برتن بھی دیا ہوتا تو جہیز دینا سنت کہلاتا، تو آپ کہیں گے حضور نے ایک برتن نہیں کئی برتن دیے، چکی بھی دی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ہم کہیں گے آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنے ذہن کو کھولو، سنو میری بات کو غور سے، لوگوں کو بتاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں اکثر نکاح میں بولتا ہوں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیغام نکاح لے کے گئے تو حضور کا پہلا سوال تھا اے علی مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، سواری ہے اور یہ زرہ۔ حضور نے فرمایا سواری رہنے دو، وہ علیہ جہاد ہے، زرہ کو فروخت کر دو۔ زرہ کو فروخت کرنے کی نیت کی، آتے عثمان غنی نے وہیں پہ خرید لیا۔
آج 480 درہم کے عوض خریدا. کتنا؟ زور سے بولو نا یار. ہم لوگ ہوتے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے. علی کو ضرورت ہے کم قیمت دیں گے, علی کو ضرورت ہے کم قیمت دیں گے, علی کو ضرورت ہے کم قیمت دیں گے. اور یہ ضرورت مند کے سامان کو اچھی قیمت پہ خریدو, دو فائدہ ہوگا. ایک تو سامان بھی مل جائے گا, دوسرا فائدہ ضرورت مند کی مدد بھی ہو جائے گی. اور حدیث پاک میں آیا جو بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے. کبھی اس پر بھی غور کر لینا. جی تو ہوا کیا؟ حضرت علی نے فروخت کر دیا, 480 درہم مل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حضرت علی کو دیا, کہا یہ مہر کا ہے. 80 درہم لے لیا, دو حصے کیے, ایک بلال کو دیا, ایک ماں ام سلمہ کو دیا. ماں ام سلمہ سے کہا خوشبو کا انتظام کرو, بلال سے کہا سامان کا انتظام کرو. اب آپ غور کرو, حضور نے جو سامان دیا کہ پیسہ کس سے ادا کروایا؟ زور سے بولو, زور سے. حضرت علی سے ادا کروائی اس کی قیمت. اگر مصطفیٰ دیتے تو دنیا کہتی کہ دینا سنت, لیکن آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے قیمت ادا کروائی, کیونکہ اگر مصطفیٰ دیتے تو ہر کوئی دینے کے لیے کھڑا ہوتا. آقا نے خالی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیکھا, امت کی تمام کلیسا نے فاطمہ کا خیال فرمایا ہے. تو اب آپ غور کریں, قیمت کس سے ادا کروائی؟ ہلتے. اب جہیز کے نام پر کوئی اگر مرد بھیک مانگتا ہے, بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے, عورتوں پہ ظلم کرتا ہے, تو کبھی اپنی بچی کا بھی چہرہ دیکھ لے, اپنی بہن کا بھی چہرہ دیکھ لے, اور بھی رشتہ دار میں خواتین ان کا چہرہ دیکھ لے, ان کو بھی دینا پڑے گا. اور دوسری بات, اسلام کو تو بدنام بھی کر رہا ہے. اسلام میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں, اسلام میں جہیز مانگنے کی بھی اجازت نہیں. جہیز مانگنا یہ تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہو ہی گیا. اور دوسری بات, بھیک مانگ رہا ہے یہ کٹورا لے کر کے, کیا لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے؟ ہاں, انٹرنیشنل فقیر آیا ہے, بن سمر کر کے آیا ہے, اپنے آپ کو بازار میں بیچنے کے لیے آیا ہے, اور قیمت لگوا رہا ہے, میری اتنی قیمت ہے. ابے جب تو بک چکا ہے تو عورت پہ حکومت کیوں کرتا ہے؟ کوئی بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ویسے ہی لوگ ہیں جن کو بارے میں صحیح کہا جاتا ہے یہ غلام بن گئے جورو کے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے جہیز لے کر کے. اور ان کا باپ ان کو شرم نہیں آتی, بزرگ ہو گئے. دیکھو سب کی بات نہیں کر رہا, جو جہیز والے, چونکہ ابھی احمد آباد کا میٹا رہا ہے تو جس کو دیکھو ہوا, لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مسلمان کی ایک ایک حرکت اسلام کو بدنام کرنے کی بھی ذریعہ ہو سکتی ہے, اور اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا بھی ذریعہ ہو سکتی ہے. اس لیے اپنی حرکتیں اچھی رکھیں, آپ اپنا کردار بنا کر کے رکھیں, آپ آقا کی تعلیم پر عمل کریں. معلوم ایک موقع وہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام نے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا, منافق کے حق میں فیصلہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں عدل قائم ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے زمین پر برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اور جب دنیا سے عدل ختم ہو جاتا ہے, انصاف ختم ہو جاتا ہے, جھوٹ اور مکاری دھوکہ دڑی یہ شباب پر ہو جائے, تب دنیا سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے انصاف کرنا سیکھیں آپ. جو اپنی بچی کے لیے پسند کرے وہ دوسری کی بچی کے لیے پسند کرے, جو اپنی بہن کے لیے پسند کرے وہ دوسرے کی بہن کے لیے پسند کرے, جو اپنی بھتیجی کے لیے پسند کرے وہ دوسرے کی بھتیجی کے لیے پسند کرے. یہ جہیز کا معاملہ بڑا پیچیدہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو بھیک مانگنا, ایک صحابی نے ارادہ بنا لیا تھا, ہمارے یہاں بھیک دینا لوگ بڑا کمال سمجھتے ہیں. لو 4 آدمی کو بتا کہ لو, اکیلے میں مسجد میں 10 روپیہ نہیں نکلے گا, لیکن بھیک دینے کے لیے 4 آدمی کے سامنے 100 روپیہ بھی نکل جائے گا. بھیک دینا پیشے ور فقیر کو دینا حرام. پیشے ور فقیر کو بھیک دینا کیا ہے؟ زور سے بولیے نا, زور سے بولے. پیشے ور فقیر کو دینا کیا؟ پیشے ور فقیر کو دینا کیا؟ اب آپ دکھا کے دے رہے ہو, حرام کو بڑھاوا دے رہے ہو, نہیں دے رہے ہو, اور ان کو بھیک مانگنے پہ اور بڑھا رہے ہو. کیا بھیک مانگو, ہم 100 دیں گے, 1 گھنٹے میں تم 1000 کما کے چلے جانا. اب 100 سے لے کے شام تک لوگ چلاتے, 500 سے زیادہ نہیں. تو مانا 1 گھنٹہ بھیک مانگنا 1000 مل جائے گا. اگر بھیک مانگنا بڑا کمال ہوتا تو حضور ضرور اس کی تعلیم دیتے, لیکن آقا نے کیا تعلیم دی معلوم؟ اب اپنے بارے میں غور کریں. مسجد میں دینے کی بات آتی 10-20 روپیہ ہی نکلتا ہے,
لیکن بھی چار دوستوں میں بیٹھے ہو، خاص طور سے جب ان کر کے بیٹھے ہو چشمہ لگا کے اور ون سائڈ بال کٹا کر وہاں بیٹھے ہو، تو چار کو دکھانے کے لیے برابر 100 کی نوٹ نکلتی ہے، حرام کام میں برابر نکل رہا ہے۔ ذرا دیکھو، ایک صحابی نے ارادہ کر لیا کہ اب بھیک مانگا جائے گا، بھیک مانگنے کا ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ موضوع سے بہت ہٹ کے بات ہو گئی یار۔ ایک صحابی نے ارادہ کیا، حضور کو خبر لگی، اور آقا تو سب جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ کوئی اپنے بارے میں صفائی مت پیش کرے کہ زبان پہ کیا ہے دل میں کیا ہے، مصطفیٰ سب جانتے ہیں، ہم کو مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، 60 سالہ زندگی میں مکاریاں جتنی کرنا ہے کر لو، جتنے دھوکے دینے ہیں دے لو، جتنی مکاریاں جتنی عیاشیاں کرنی ہے کر لو، آخرت میں فصلہ ہے وہیں پہ۔ اور وہاں تو مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں وہی جائے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ جو لوگوں کے سامنے مکاریاں کرتا تھا کیا منہ لے کر کے جائے گا یار؟ جو اسلام کو بدنام کرتا تھا، سنیت کو بدنام کرتا تھا، کیا منہ لے کے جائے گا؟ اور حق بولنے والا، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا کم سے کم یہ تو کہے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ نہ ہو سکا، لیکن ایسے دور میں جب مکاریاں شباب پہ تھی تو آپ کے وسیلے سے، آپ کے بھروسے سے اے اللہ کے نبی کم سے کم حق بولنے کی کوشش تو کر رہا تھا میں، یہ تو بول لے گا وہاں پر۔ تو وہ صحابی پیالہ لے کر کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ تو ہوگا، مصطفیٰ کی نظریں گھر میں بھی دیکھ رہی ہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا، کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا جا دیکھ، گئے گھر میں تلاش کیا تو ایک پیالہ ملا، حضور نے فرمایا لے کے آ، پیالہ لے کر کے آ، حضور نے وہیں پہ نیلام کیا آقا کے ہاتھ سے لینے کے لیے۔ اللہ اللہ، حضور کے ہاتھ سے، حضور کا ہاتھ تو جہاں رکھ جائے اللہ تعالیٰ وہاں سے چشمے بہا دیتا ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے تو حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، صحابی کھڑے ہو گئے، کئی صحابی کھڑے ہوئے اپنے اپنے حساب سے۔ ایک صحابی نے آخر میں کہا 8 درہم سے کے عوض میں خریدوں گا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں درہم دیتا ہوں، یہ پیالہ مجھے عنایت فرمائے۔ حضور نے 8 درہم لیا، پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ 8 درہم میں 4 درہم کا گھر کے لیے راشن لے کے آ، اور آئیے 4 درہم سے کلہاڑی خرید کے لا۔ وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد راشن گھر میں دیا اور کلہاڑی خرید کے لائے۔ آقا علیہ السلام نے کلہاڑی میں دستہ اپنے ہاتھ سے لگا دیا، لکڑا اپنے ہاتھ سے لگا دیا، پکڑنے والا جو ہوتا ہے لکڑا اپنے ہاتھ سے دستہ لگا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دستہ لو، یہ کلہاڑی لو، جاؤ لکڑی جنگل میں کاٹو، اور 1 ہفتہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنا، بازار میں لا کے بیچنا، 1 ہفتہ میرے پاس مت آنا، 1 ہفتہ میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ انہوں نے 1 ہفتہ لکڑی کاٹی اور بیچے، لکڑی کاٹی بیچے۔ 1 ہفتے کے بعد جب گئے تو دامن میں بہت سارے درہم تھے، بہت ڈھیر درہم لے کر کے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارا مقام یہ ہے، الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا لینے والے ہاتھ سے رب کی بارگاہ میں بہت افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اب تمہارا کام دینے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، اللہ نے وہ طاقت دے دی ہے، تو سمجھے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ بھیک مانگنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر بھیک مانگنا ہے تو مصطفیٰ سے مانگو، مصطفیٰ سے مانگو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہاں سے مانگو، اللہ سے گڑگڑاؤ۔ تو یہ جہیز مانگنا، بھیک مانگنا، انٹرنیشنل فقیر بن کر کے آنا یہ کمال نہیں ہے۔ اور جو یو پی سے بلانگ کرتے وہ بھی پرزور مذمت کرے اس کی، ہر آدمی کوشش کرے ہم کو سوسائٹی ایسی بنائے، ایسا ماحول بنائے سازگار، آپ کو بعد میں دینا ہے دو، لیکن جہیز کے نام پہ بالکل مت دو۔ اور جو جہیز مانگے ایسے کو لڑکی مت دو، مت دو یار۔ جو جہیز کا پجاری ہے وہ آپ کی لڑکی کی کیا قدر کرے گا؟ کچھ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج اتنا جہیز مانگا ہے کل اور مانگے گا، کیونکہ لالچی آدمی کی بارے میں آقا نے فرمایا اس کے پیٹ کو خالی قبر کی مٹی بھرے گی۔ سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع سے ہٹ کے بہت ساری باتیں ہو گئیں، دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات سن لیں۔ جہیز کی وجہ سے ہونے والے گھریلو تنازعات کا شکار خواتین خودکشی کر رہی ہیں۔ ارے خواتین کیا، مرد بھی کر رہے ہیں۔ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولے کیا ہے؟ مسلمان کا کام پریشانی سے ہٹنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ پریشانیوں میں تو مسلمان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے یار۔ آج تو اتنی خوشحالی ہے صحابہ کرام کے یہاں کھانے کو۔ ایک صحابی آئے حضور سے کھانا مانگے، آقا نے فرمایا جاؤ ازواج مطہرات کے یہاں تلاش ہو، کسی کے یہاں کچھ کھانے کو ہی نہیں ملا۔ کہا فاطمہ کہ وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔
ایک صحابی موجود ہے، کہا سرکار میں لے کے آتا ہوں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت میں لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کا شکم ہے، آقا نے ایسی تعلیم کیا، تو ہمارے یہاں تعلیم کمزور ہو گئی، دور سے دوری آدمی کو خودکشی پہ مجبور کر رہی ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے دین سے قریب آؤ، علماء سے قریب آؤ، مسجدوں سے قریب آؤ، مدرسوں سے قریب آؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حوصلے بلند فرمائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر رو کر کے گلا کر دعائیں مانگو، اللہ ضرور مکمل فرمائے گا۔ تو مرد بھی خودکشی کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے یار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جیسے خودکشی کرے گا جہنم میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ رہے گا۔ ہم سوچ رہے ہیں ٹینشن میں ہم بچ گئے، خودکشی کر کے سکون پا لیے، لیکن گلے میں لٹکایا ہے نا، تو جہنم میں بھی لٹکاتے رہنا اپنے آپ کو۔ چاقو سے مارا ہے، جہنم میں ہی مارتے رہنا۔ مطلب یہاں 60 سال میں گھبرا گئے، وہاں تو اللہ اللہ خالدہ مخلدہ کا لفظ آیا، ہمیشہ ہمیشہ۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے، مقابلہ مصیبتوں کا کرنا یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ آزمائے گا مالوں سے بھی۔ تو لڑکی کی آزمائش ہو رہی ہے مال سے، اور اس فقیر کی بھی آزمائش ہو رہی مال سے کہ بھیک مانگ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جان سے بھی آزمائش ہو رہی، کنفیوز ہے کہ جیو کی مرو، ایسے پوزیشن پہ ڈٹے رہنا ہے۔ خودکشی کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ معلوم جو پریشانیاں آتی ہیں تو یہ پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہے افضل جہاد ہے، یہ آقا نے فرمایا ہے جی۔ اور مچھلیوں کے شکار کے لیے زندہ کیڑے مکوڑوں کا استعمال کرنا کیسا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اگر تکلیف دہ جانور ہے تو ان کو پہلے ہی مار ڈالیں، آقا نے فرمایا ہے، اور اگر حلال ہیں تو بلا شبہ حلال جانور کو حلال جانور کے پکڑنے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو رہ گیا وہ آگے گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد